نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے قیام اور صیام کے بعد ہم سب کو عید الفطر کا دن عطا فرمایا۔ اس عید الفطر کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اصلی اور سچی خوشی اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہی عطا فرماتے ہیں، جو آج کے دن الحمدللہ ہر ایک مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ مختلف مذاہب والے لوگ مختلف موقعوں پر اپنی عید کا دن اور جشن کا دن مناتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ دن کیوں منا رہے ہیں، تو وہ اپنا گزرے ہوئے زمانے کا کوئی واقعہ بیان کریں گے کہ فلاں زمانے میں فلاں دن یہ ہوا تھا، اس کی خوشی میں ہم یہ کر رہے ہیں، فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، اس کی خوشی میں ہم یہ دن منا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو خوشی کا دن عطا فرمایا، اس کا تعلق کسی پچھلے واقعے سے نہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا سنہری دور گزرا ہے جو سورج کی طرح تابناک ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے گزشتہ دور کے اوپر فخر ہے۔ مسلمانوں کا دور وہ ہے جو چمکتے ہوئے چہروں والا، دنیا کے اندر عدل و انصاف والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا۔ فتح مکہ کے دن اس عید کو نہیں رکھا گیا، ہجرت والے دن اس عید کو نہیں رکھا گیا، بلکہ یہ عید رکھی گئی جب مسلمان ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر، تراویح ادا کر کے، اعتکاف کی عبادت سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو لیلۃ القدر کے اندر منا کر رب تعالیٰ کے سامنے جھکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن ہمیں خوشی منانے کی اجازت دی، کیونکہ آج اللہ اپنے بندوں سے خوش ہیں، اس لیے بندے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور انسان کو اصلی خوشی تب ملتی ہے جب اس کا تعلق اپنے عمل کے ساتھ ہو۔ دوسروں کی شادی ہو تو بندے کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر اپنی شادی ہو تو اس کی خوشی کچھ اور ہے۔ یہاں پر بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اعمال ہی پر ہمیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں مجھے بتاؤ، عبیدی و ایمائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعجون فی الدعاء، میرے بندے اور میری بندیاں انہوں نے میرے حکموں کو پورا کیا، ان کے ذمے میں جو فرض تھا اس کو پورا کیا، اور پھر یہ لوگ عید الفطر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نکلے ہیں۔ وعزتی وجلالی وکرمی وعلوی وارتفاعی مکانی
لأجيبنهم فيقول قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے کرم کی قسم، مجھے میرے علو مرتبہ کی قسم، مجھے میرے ارتفاع مکان کی قسم، جتنے لوگ عید کے لیے آئے ہیں نہ صرف میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا بلکہ میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. یہ آج کا دن وہ ہے. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب عیدگاہ سے عید کی نماز پڑھ کر جتنے لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ سب کی مغفرت فرما چکے ہوتے ہیں. یہ آج اس لیے خوشی کا دن ہے، اس لیے چہرے تابناک ہونے چاہیے، چہروں پر خوشی ہونی چاہیے. اپنا غم، اپنی تکلیف پیچھے رکھ کر آج کے دن ہمیں حکم ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی تکبیر بھی بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی بھی بیان کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دلوں کے اندر شکر گزاری بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں نصیب فرمایا ہے. تو ایک وجہ یہ ہماری سچی خوشی کی بات ہے. اور دوسری بات کہ جتنے دوسرے مذہب والے ہیں، جتنے دوسری قوموں والے ہیں، اگر ان سب کو دیکھا جائے تو ان کی جو جشن کے دن ہوتے ہیں، ان کے جو خوشی کے دن ہوتے ہیں، وہ ان خوشی کے دنوں کے اندر اس کی ابتدا اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں. جتنی شرابیں اس دن کے اندر پی جاتی ہیں شاید کسی دن کے اندر پی جائے، کرسمس ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں، ان دنوں کے اندر اللہ کی نافرمانی پوری دنیا میں عروج پر ہوتی ہے. ان دنوں کے اندر جتنا زنا ہوتا ہے شاید کسی دن ہوتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دن عطا فرمایا. کسی مسلمان کے دل میں الحمدللہ صبح کے وقت میں کسی گناہ اور نافرمانی کا خیال تک نہیں آتا. ماہ مبارک کی برکت سے ان کے دلوں میں اللہ کی ایسی فرما برداری کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سنتوں پر عمل کرتے ہوئے غسل کر کے راستے کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے مسجدوں کے اندر، عیدگاہوں کے اندر آ کر اپنا سر سجدے میں رکھ کر 2 رکعت شکرانے کی ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا اللہ آج آپ نے خوشی کا دن دیا تو اس خوشی کی ابتدا آپ کے سامنے جھکنے کے ساتھ ہم کریں گے. الحمدللہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ابتدا ہماری عید الفطر والے دن بھی، عید الاضحیٰ والے دن بھی سب سے پہلے اللہ کے سامنے آ کر 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر پڑھ کر ہوتی ہے، جس میں اظہار کیا جاتا ہے کہ خوشی کے دن کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری سے ہو رہی ہے. اس لیے یہ عید کی خوشی الحمدللہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، پورے مسلمانوں کو عطا فرمائی، یہ سچی خوشی ہے، حقیقی خوشی ہے، دلی خوشی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اسی طرح خوشیوں سے نوازتے رہیں، آمین. اس عید کا ایک پیغام بھی ہے، اس عید کا ایک پیغام بھی ہے. وہ پیغام یہ کہ مسلمانوں کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ مسلمان اپنی خوشی تنہا نہیں مناتا. ساری دنیا کے لوگ اپنی خوشی کا دن آئے گا اس کو اپنی پرواہ ہے کہ مجھے خوشی مل جائے، میں اپنے آپ کو کس طرح خوش کر لوں. لیکن مسلمان کا طرز یہ ہے، مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی خوشی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کو شریک نہ کر لے. اس لیے عید الفطر کے دن آنے سے پہلے صدقہ فطر دینے کا حکم ہے، تاکہ وہ لوگ جہاں پر یہ صدقہ فطر ہمارے روزوں کے اندر کمی اور کوتاہی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صدقہ، وہیں پر یہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں کے اندر اچھا نہیں پکا، جن کے گھروں کے اندر رزق کے اعتبار سے کمی ہے، آج ہم صدقہ فطر نکال کر ان کے دلوں میں بھی خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہو. آج اگر ہم خوش ہیں تو ہمارا مسلمان بھائی بھی خوش ہو جائے اور مسلمان بھائی کی خوشی کے ساتھ ہماری خوشی تکمیل تک پہنچتی ہے. اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ صدقہ فطر صرف گندم کے اعتبار سے نہیں، کبھی کھجور کے اعتبار سے، کبھی کشمش کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے بھی دینا چاہیے. اور پورے سال میں ایک مرتبہ بندہ دیتا ہے اور یہ موقع ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جتنا زیادہ دیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. اس کے ساتھ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیں گے، تو آج کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو بالکل صاف ستھرا چمکتا ہوا فرما دیں گے. جیسے آج ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق نئے اور اچھے کپڑے پہنے ہیں اور اس کپڑے پر کوئی داغ لگنا گوارا نہیں.
اب اگر داغ لگ جائے تو فوراً دھونے کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کپڑوں پر داغ اچھا نہیں لگتا، یہ داغ اتار دیا جائے، اس کے بعد کپڑوں کو دھو کر پھر استعمال کرتا ہے۔ آج اللہ نے میرا اور آپ کا دل صاف فرما دیا، اب پوری زندگی یہ کوشش کرنی ہے کہ دل پر کوئی گناہ کا دھبا نہ لگے، دل پر کوئی گناہ کا داغ نہ لگے، اور اگر لگ گیا انسان ہونے کے ناطے کہیں پھسل گئے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو پھر جس طرح کپڑے کو دھونے کی فکر، اس طرح اپنے دل کو بھی دھونے کی فکر ہو، اسی طرح اپنے دل کو بھی صاف کرنے کی فکر ہو۔ اور دل صاف کب ہوتا ہے؟ جب رب تعالیٰ کے سامنے بندہ آ کر اللہ کے سامنے آہوزاری، اشکباری، بے قراری کرتا ہے، رب تعالیٰ کو مناتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پہلی کی طرح اجلا اور صاف ستھرا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اس عید کے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مہربانی فرما رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو اب اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس دل پر کبھی بھی داغ اور دھبا نہیں لگنا چاہیے۔ اور آج الحمدللہ تمام مسلمان کسی بھی علاقے میں ہوں، عیدگاہ کے اندر ہوں، مساجد کے اندر ہوں، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور یہاں پر ہر طبقے کا فرد موجود ہے، ہر ہمارا رشتہ دار موجود ہے، چاہے ہم اس سے راضی، چاہے ہم اس سے ناراض، ہر ایک مسجد میں، ایک عیدگاہ میں آ کر اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتحاد ہوتا ہے، یکجہتی ہوتی ہے۔ جب یہاں پر ہم ایک جگہ جمع ہو گئے تو یہاں سے اٹھتے ہوئے اپنے دلوں کو صاف کر کے جانا ہے انشاءاللہ، اپنے دلوں کو صاف کر کے کہ کسی کے ساتھ اگر ہماری ناراضگی ہے آج معاف کرنے کا اعلان کر دیں۔ اس لیے معاف کر دیں، بعض کہتے ہیں معاف کیوں کریں، اس لیے معاف کر دیں کہ میں نے اپنے اللہ سے اپنی معافی لینی ہے، میں نے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروانی ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ہم اس بات کے لیے جمع ہوئے عید کے دن، تو عید کی حقیقی خوشی بھی تب آئے گی دل میں جب دل کینے سے، بغض سے صاف ستھرا ہو جائے، اور کسی کے بارے میں اگر ہمارے دل میں کوئی بات ہے تو آج اس کے ساتھ مل کر اس خوشی کے موقع پر اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لیا جائے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو افراد جن میں جھگڑا ہوا، جن میں آپس کے اندر کسی بات پر جھگڑا ہوا، ایک حق پر ہے، سچ پر ہے، اس کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن وہ صرف پیچھے اس لیے ہٹا کہ اگر میں آگے بڑھتا ہوں، اگر میں بات چیت کرتا ہوں تو جس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوگا، میں جھگڑا نہیں چاہتا، جھگڑا اللہ کو بھی ناپسند، جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، قیامت والے دن جنت کے بیچوں بیچ میں اسے محل دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ تو کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جو آگے بڑھ جائے، جو قدم بڑھا لے، جو پہل کر لے۔ اس لیے اپنے دلوں کی قدورت، اپنے دلوں کے کینے کو آج صاف ستھرا کر کے اپنے دلوں سے تمام لوگوں کی باتیں نکال کر آج ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شامل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر ان کے ساتھ طبیعت نہیں ملتی تو سلام دعا تو رکھنے کا حکم ہے، اس کی خوشی کے اندر خوش ہونے کا حکم ہے، اس کو غمی ہوئی تو اس کے اوپر جا کر اس سے تعزیت کرنے کا حکم ہے، یہ تو برقرار رکھا جائے۔ اگر طبیعت نہیں مل رہی، زیادہ دوستی نہ لگائی جائے، زیادہ گہرا تعلق قائم نہ کیا جائے، لیکن ایک مسلمان کا حق وہ ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آج یہ بھی ایک اہم بات، اس کی طرف بھی مجھے اور آپ کو متوجہ ہونا ہے کہ اس موقع پر ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، اور جہاں پر ہم تمام چیزوں کو معاف کر دیتے ہیں وہیں پر اس بات کا بھی اہتمام کر کے آگے بڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے عہد کر کے اٹھنا ہے کہ جس طرح اللہ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں نماز کی، روزوں کی، تراویح کی، دیگر عبادات کی، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، انشاءاللہ مرتے دم تک اسی طرح پانچوں وقت اپنی مساجد کو آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بھرپور ہمیں موقع عطا فرمایا، اس موقع سے میں اور آپ فائدہ اٹھا کر اب اپنی زندگی کو بدل دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا گہرا تعلق قائم کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات، بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک کے اندر جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی رونقیں بحال ہوئیں، جن کی وجہ سے ہماری مساجد کی رونقیں بحال ہوئیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ گھر کے اندر ہماری والدہ ہیں،
ہماری بیوی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کا ہمارے لیے مکمل انتظام کیا، اور صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں ہر کسی کو الگ الگ چاہیے، کسی کو چپاتی چاہیے، کسی کو پراٹھا چاہیے، کسی کو انڈا چاہیے، کسی کو سالن چاہیے، انہوں نے سب کی ضرورتوں کو پورا کیا، اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد رمضان کی عبادات بھی کرتی رہی ماشاء اللہ، اور ہماری ساری انہوں نے جتنی بھی تکلیفیں تھی دور کی، سحری اور افطاری کے علاوہ بقیہ ضروریات بھی پوری کی۔ اس لیے آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے گھر جا کر ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، اور شکریہ ادا کرنے سے ان کا دل بھر جائے گا۔ کس بات سے؟ محبت سے بھر جائے گا۔ ان کو صرف یہ چاہیے کہ کوئی آ کر ہماری تعریف کر دے، اور تعریف سے ہی وہ خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا تو پھر کچھ عیدی بھی دے دینی چاہیے، کچھ تحفہ بھی دے دینا چاہیے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی والدہ صاحبہ کو، کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنا آسان فرمایا، روزے کھولنا آسان کیا، دیگر کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا فرمائی۔ اس لیے اس موقع پر ان کو یاد رکھنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ہے ان تمام مدارس کا کہ جنہوں نے ہمیں اتنے حفاظ کرام، قرائے کرام، علماء کرام عطا کیے، کہ جنہوں نے مسجدوں کی رونقوں کو بحال کیا، جنہوں نے گھروں کے اندر، گلی گلی میں، محلے محلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تراویح کے اندر سنایا۔ اس لیے ہم ان مدارس کے، اہل مدارس کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ایسے افراد ہمیں عطا کیے کہ ماہ رمضان المبارک میں ان کی بدولت ہماری مسجدیں بھی آباد ہوئیں، ہماری مسجدوں کی رونقیں بھی بحال ہوئیں، اور اسی طرح مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے ساتھ ملنے جلنے والے تمام لوگ، اور اسی طرح وہ تمام حضرات جنہوں نے اپنے زکوٰۃ و صدقات سے مدارس کی مدد کی، مدارس کے ساتھ تعاون کیا، یہ سب لوگ آج کے دن قابل شکریہ ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس ماہ مبارک کے اندر نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر تعاون کیا، دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنے، دوسروں کے لیے مددگار بنے، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہمارے بھی مددگار بنیں گے۔ اور آج کے دن عید مبارک ان آنکھوں کو جو بد نگاہی سے بچی رہی، آج کے دن عید مبارک ان کانوں کو جو گانوں سے بچے رہے، آج کے دن عید مبارک ان ہاتھوں کو جو محتاجوں کی دستگیری کرتی رہی، آج کے دن عید مبارک ان دلوں کو جو مسجدوں میں اٹکے رہے، آج کے دن عید مبارک ان لوگوں کو جو حرام سے بچے رہے، آج کے دن عید مبارک ان زبانوں کو جو قرآن کی تلاوت کے اندر لگی رہی۔ تو انشاءاللہ ہم نے اسی طرح اپنی زبانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے معطر رکھنا ہے، اسی طرح مسجدوں کو آباد رکھتے رہیں گے۔ جس طرح رمضان کے بعد آج اللہ نے عید کی خوشی عطا فرمائی، تو جس کی زندگی رمضان جیسی گزرتی ہے اللہ پھر اس کو موت بھی عید جیسی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اصلی گھر آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ان کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ گھر والوں کا جا کر شکریہ ادا کرنا ہے، اپنی والدہ صاحبہ کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، بیوی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں اگر کوئی کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، آج کے دن اس کو بھی صاف ستھرا کر کے آج کے دن اس کے ساتھ بھی صلح کر لینی ہے۔ اور تیسری بات، جب آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا دل صاف کر دیا تو پھر اس دل کو اب صاف ستھرا ہی رکھنا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے رہنا ہے، مناتے رہنا ہے۔ یقیناً جس کی زندگی ایسی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر برکات بھی ہوں گی، رب تعالیٰ کی مہربانیاں بھی ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، اب بھی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو، مسلمانوں کو یاد رکھیں، اور وہ صہیونی اور وہ امریکی کہ جن کی مصنوعات ہمارے ہاں چل رہی ہیں ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ مکمل بائیکاٹ اس عید پر بھی رکھنا ہے، پوری زندگی رکھنا ہے، زندگی بھر نہیں بھولنا اس بات کو۔ اور یہ لڑائی میں نے پہلے بھی عرض کر دیا 2-4 دن کی نہیں ہے، یہ بہت بڑی لڑائی جو دجالیت کی طرف لے کر جا رہی ہے، دجال کے آنے سے پہلے والے حالات کو استوار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اہل فلسطین کے ساتھ ہم بھی تعاون کریں، اور ہمارا تعاون جہاں رقم کی صورت میں ہو، جہاں دعاؤں کی صورت میں ہو، وہاں ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی صورت میں بھی ہونا چاہیے۔ اب عید کا طریقہ سن لیجئے۔ عید کی 2 رکعت نماز یہ واجب ہوتی ہے،
اس کے اندر 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے عید کی نماز میں امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر تحریمہ کے بعد مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھ کر تلاوت سے پہلے 3 زائد تکبیرات ہوں گی۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر جب کہیں گے تو ہاتھ اٹھا کر کانوں تک اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر پر بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد تلاوت ہوگی، معمول کے مطابق رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلی دوسری رکعت کے اندر تلاوت ہوگی۔ تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیرات ہوں گی۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں، چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، چوتھی تکبیر پر رکوع کرنا ہے۔ اس طرح 2 سجدے کر کے نماز مکمل ہوگی۔ نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ سننا واجب ہے، اس لیے کوئی ساتھی خطبہ سنے بغیر نہ جائے۔ خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سن کر ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ تو تمام حضرات صف بندی کا اہتمام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کے یا اللہ روزے رمضان المبارک کی تمام عبادات، روزوں کو، تراویح کو، نمازوں کو اور معتکفین کے اعتکاف کو اور لیلۃ القدر میں کی ہوئی عبادات کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ مولا کریم اسی طرح مرتے دم تک ہم سب کو یا اللہ مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یہاں ہم آج جمع ہوئے یا اللہ ہم سب کے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ستھرے فرما دیجیے۔ مولا کریم کسی کے دل میں ہمارے بارے میں کوئی کینہ اور بغض ہے، ان کا دل ہمارے بارے میں صاف فرما دے، اور ہمارے دلوں میں اگر کسی کے بارے میں کینہ اور بغض ہے یا اللہ ہمارا دل ان کے بارے میں صاف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو اتفاق، اتحاد، محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ماہ رمضان المبارک کی سحری اور افطاری اور اس کے علاوہ نمازیں، روزہ، اعتکاف، ان میں جن جن لوگوں کی یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین مدد کے ذریعے یا اللہ، اور جن لوگوں کے تعاون کے ذریعے اور گھر کی جن خواتین کے ذریعے یا اللہ ہمارے لیے یہ سہولتیں پیدا ہوئیں، اور مسجدوں کے اندر حفاظ کرام کے ذریعے اور انتظامیہ کے ذریعے اور دوسرے حضرات کے ذریعے یا اللہ سب کو اپنی طرف سے جزائے عظیم عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ان تمام خواتین کے عمر میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، گھر میں، سکون میں اور اتحاد میں، اتفاق میں خوب برکتیں عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم ان کو خوب خوشیوں سے نواز دیجیے، ان پر خوب رحمتوں کی برسات فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستو احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما۔ جتنے ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، بیوی بچوں میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، تمام امت مسلمہ کی یا اللہ اور خصوصاً ہم سب کی دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے روزگار میں خوب برکت عطا فرما دیجیے یا اللہ، کسی کا محتاج نہ فرمائیے۔ ہم میں سے جو مقروض ہوں یا اللہ ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار
عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم اے الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہمارے غم کو یا اللہ دکھ کو خوشی میں مسرت میں بدل دیجئے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین مرتے دم تک قرآن سے اپنا گہرا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک کو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ مولا کریم اس ملک کے خلاف اور اسی طرح امت مسلمہ کے تمام ممالک کے خلاف یا اللہ جو کفار سازشیں اور تدبیریں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی تدبیروں ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر الٹ دیجیے۔ یا اللہ اہل فلسطین کی اہل غزہ کی مدد فرما، مجاہدین فلسطین کے قدموں کو جما دیجیے۔ مولا کریم صہیونی اور ان کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ کو ذلیل و رسوا فرما، تباہ و برباد فرما، اپنی سخت پکڑ کے اندر لے لیجیے۔ مولا کریم ہمیں ان کے ساتھ یا الہ العالمین اہل فلسطین اہل غزہ کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنے حاضرین مجھ سمیت یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔